اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض واقعات بڑے سبق آموز اور بہت ہی عبرت ناک ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں بظاہر تو کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے جو بظاہری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو، اور بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر اپنا رائے نہ قائم کر لیا کریں، اس کے بارے میں مختلف گمان نہ کر لیا کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر تھی جس کی ایج بہت زیادہ تھی اور اس نے شادی نہیں کی تھی۔ کیونکہ وہ بڑی کلاس کی ٹیچر تھی تو اس کی اسٹوڈنٹس جو تھی وہ اس کا مذاق بھی اڑاتی اور مختلف نظریات بھی قائم کرتی اس کے بارے میں، اور وہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے شرمندہ بھی ہوتی بعض دفعہ ان کی جب باتیں سن کے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ٹیچر کلاس میں آئی اور اسٹوڈنٹس کو کہا کہ واقعہ سنایا۔ کہتی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے 5 بیٹیاں تھیں، اور جب وہ 5ویں بیٹی جب وہ اس کی بیوی حاملہ تھی تو اس نے اپنے بیوی سے، اس آدمی نے کہا کہ اگر یہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے کہیں چوراہے میں جا کے چھوڑاؤں گا۔ خدا کی کرنی یہ تھی کہ وہ 5ویں بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی، تو اس نے اس بیٹی کو اٹھایا اور ایک چوراہے میں جا کے چھوڑا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اس چوراہے سے واپس گزرا تو دیکھا کسی نے اس بیٹی کو نہیں اٹھایا، اور وہ بیٹی وہاں پہ ہی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے وہاں سے اٹھا کے واپس گھر لے آیا۔ اب اس کا گمان یہ تھا کہ وہ اس بیٹی کو وہاں پہ چھوڑے گا اور کوئی بھی شخص اس کو وہاں سے لے جائے گا۔ دوسرے دن پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس بیٹی کو اٹھایا اور اسی چوراہے میں جا کے چھوڑا گیا۔ لیکن دوسرے دن بھی سیم ایسے ہی ہوا کہ کسی نے اس کی بیٹی کو نہیں اٹھایا، دوبارہ پھر وہ اپنے گھر لے آیا۔ ایسے ہی اس نے تیسری بار بھی کیا، تو تیسری بار بھی کسی نے اس کی بیٹی کو نہیں اٹھایا اور دوبارہ اس نے اپنے گھر میں آ کے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس بیٹی کو انتہائی تنگ نگاہ سے دیکھتا، بہت نفرت کرتا اس بیٹی سے، اور بالکل بھی اس بیٹی پہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد اسی کے گھر میں 5 بیٹے بھی پیدا ہو گئے۔ اب بیٹیاں بھی جوان ہو گئیں اور بیٹے بھی جوان ہو گئے، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور 5 بیٹوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، اور بیٹے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اپنے اپنے گھر بسا لیے انہوں نے، بیٹیوں نے بھی اپنے اپنے گھر بسا لیے۔ اب ایک بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی، ایک دن وہ شخص بہت بیمار ہو گیا اور بستر پہ پڑ گیا، اور اس کی اولاد جو تھی وہ اپنے اپنے گھروں میں جس طرح سے شادی کر کے اپنے اپنے گھر بسا لیے انہوں نے۔ ایک وہ 5ویں بیٹی جس کو وہ چوراہے پہ چھوڑ کے آ گیا تھا، اب وہی بیٹی اس کی خدمت کرنے لگ پڑتی ہے، اور وہ اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے۔ تو اس کا باپ جو ہے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس کو کہاں کہاں چھوڑ کے آ جاتا تھا، اور آج یہی بیٹی میری جو خدمت کر رہی ہے۔ تو اس نے یہ واقعہ اپنی بیٹی کو سنایا کہ میں نے تو بیٹی تمہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، میں تو جیسے چوراہے میں، حالانکہ اس کی بیٹی کو نہیں پتہ تھا سارا واقعہ، پر پھر بھی بیٹی نے اس کی بہت خدمت کی، اور بہت ہی خدمت میں اس قدر چلی گئی کہ اپنے باپ کی خدمت کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی۔ اب وہ باپ جو ہے اسے بار بار معافی مانگ رہا تھا، اور وہ شرمندہ ہو رہا تھا، اور بیٹی سے بار بار معافی مانگتا رہا، لیکن اس کی بیٹی نے کسی بات پہ اس کی شکوہ نہیں کیا، اور وہ اپنے باپ کی خدمت کرتی رہی۔ یہ واقعہ سنتے ہی تمام جو اسٹوڈنٹس تھی وہ بالکل سناٹا چھا گیا، بہت غور سے یہ واقعہ سن رہی تھی، جب بالکل خاموشی سے کلاس میں بالکل خاموشی ہو گئی، تو ٹیچر نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ وہ لڑکی کون تھی؟ تو اس ٹیچر نے جواب دیا وہ لڑکی میں تھی، وہ میں ہوں، میں نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے، اسی وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا۔ اگر میں نے شادی کر لی تو میرے باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میں وہی لڑکی ہوں جس کو میرے باپ نے چوراہے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جو بظاہری آنکھ جو دیکھ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کے اپنا گمان یا اپنی رائے نہ دیا کریں، اس کے پیچھے وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کو دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔